اور کہا کہ ہمارے پاس اس بیماری کا فقط ایک علاج ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی اور علاج نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمیں آپ کے بارے میں معلوم کہ آپ کتنی نیک اور مقدس و پرہیزگار خاتون، اس لیے وہ دوا آپ کو ہم بتا نہیں پائے۔ باقی لوگ آتے عام سے مومنین کرام، کبھی اسلام پہ عمل کیا کبھی عمل نہیں کیا، جب تک اپنا نقصان نہیں ہو رہا ہے خدا کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، امام کو بھی مانا۔ جہاں پہ 2 پیسے کا نقصان ہو رہا ہے خدا کو بھی بھولے، رسول کو بھی بھولے، امام کو بھی بھولے۔ جب تک اسلام اپنے آرام میں دخل نہیں دیتا ہے وہ اسلام قبول ہے۔ جب اس اسلام کی وجہ سے کوئی آرام چھوڑنا پڑتا ہے تو وہی اسلام جو ہے وہ ناگوار گزرتا، ایک عام سا جو ماحول۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر جانتے کہ یہ خاتون ایک ایسی خاتون ہے جو خوف خدا رکھتی، انہوں نے کہا کہ یہ دوا ہم نے آپ کو نہیں بتائی۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، کبھی کبھار کہیں پہ کوئی ایسا کام پھنس گیا کسی کہ مثلا رشوت دینا یا مثلا کوئی حرام طریقے سے اس کو خوش کرنا، تو آپ ایک عام مومن کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ رشوت نہ دو۔ ایک مقدس انسان یا کوئی مقدس عالم آیا، آپ چپ ہو گئے کہ یہ بات ان سے کہی کیسے جائے۔ طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج فی الحال ہمارے پاس صرف ایک ہے اور وہ ہے شراب، لیکن ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ آپ شراب پیجئے؟ اس لیے ہم خاموش رہے، ہم چپ رہے، دیکھتے رہے، لیکن کیا کریں؟ آج آپ نے خدا کے پوچھ لیا تو آپ کی بیماری کا علاج فقط شراب۔ یہ خاتون امام سے یہ سوال کرتی ہے کہ فرزند رسول اب اتنا بتا دیجئے کہ جب سارے طبیبوں ایک نے یہ بات کہی، یقین نہیں آیا دوسرے کے پاس یہ عورت گئی، یقین نہیں آیا تیسرے طبیب کے پاس گئی، یقین نہیں آیا غرض لی کہ سارے طبیبوں نے مل کے ایک ہی بات کہی۔ اس زمانے کے اندر کی جو ڈاکٹری تھی اس میں یہی علاج ہوگا، سب نے مل کر ایک ہی بات کہی۔ تو مولا میں آپ کے پاس آئی، آپ یہ فرمائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ اب ایک مرتبہ ابو بصیر جیسا راوی کہتا، جن کا تذکرہ میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں کیا، ابو بصیر وہ راوی جن کے لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لولا امثال ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر میری مدد کے لیے اس جیسے صحابی نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ کے رہ جاتے۔ امام جس صحابی اور راوی کی اتنی تعریف کریں وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ معصوم نے اس خاتون سے ایک سوال کیا اور یہ سوال بظاہر ایسا لگا جیسے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن نہیں، کبھی سوال اس لیے کیا جاتا کہ سننے والوں اور ماننے والوں کو کوئی بات بتائی جائے۔ کہا کہ ہے ام خالد، جب سارے مدینے کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیماری کا علاج سوائے شراب کے اور کوئی نہیں، تو آخر تم میرے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کیوں آئی؟ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب میرے پاس کیوں آ رہی؟ امام ناراض نہیں ہو رہے، امام ڈانٹ نہیں رہے، امام ان کو گھر سے نکال نہیں رہے، ایک خاص وجہ سے امام یہ سوال کر رہے ہیں، اور وہ وجہ بظاہر یہی سمجھ میں آتی کہ جس طرح آج بہت سے مومنین کا یہ خیال کہ ایک عالم کا کام یا ایک مجتہد کا کام یا ایک مرجع کا کام فقط نماز کے مسئلے بتا دینا، فقط روزے کے مسئلے بتا دینا، فقط نجاست و طہارت کے مسئلے بتا دینا، دنیاوی باتوں میں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ہم کاروبار کیا کریں یہ ہماری مرضی، ہم ملازمت کیسی کریں یہ ہماری مرضی، ہماری عورت لباس کیسا پہنے یہ ہماری مرضی، ہم داڑھی رکھیں کہ نہ رکھیں یہ ہماری مرضی، ہم حلقائیں کہ نظام یہ ہماری مرضی، ہم اپنے بیٹے کو یہاں تعلیم دلوائیں کہ امریکہ بھیج کے اس کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیں یہ ہماری مرضی۔ عالم کا کام ہے نجاست عالم وضو اور غسل کے مسئلے بتا دیں، عالم کا کام ہے کہ نماز اور روزے کو بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسا آج مومنین خیال ایسا لگ رہا کہ امام کے زمانے میں مفنین کرام کے ذہن میں یہی غلط فہمی تھی، تبھی معصوم یہ سوال کر رہے کہ اگر ڈاکٹر نے ایک بات کہہ دی پھر میرے پاس کیوں آ رہی؟ یعنی علاج کی بات ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے، مکان خریدنے کی بات ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں گے، گاڑی خریدنے کی بات ہے تو میکینک سے پوچھیں گے، یہاں پہ صرف وضو اور غسل کے مسئلے بیان ہوں گے۔ ایک مرتبہ راوی ابو بصیر اسدی کہتا کہ جیسے ہی امام نے اس خاتون سے پوچھا کہ آخر تم کیوں آئی ہو یہاں پر، وہ خاتون حجاب میں ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی، لیکن ان کی آواز سے یہ لگا کہ جیسے وہ انتہائی حیران ہے۔ صرف اس جملے تک مجھے آپ کو پہنچانا، یہ اس کی خاطر، اس ایک جملے کی خاطر جو یہ مومنہ ابھی کہنے والی، یہ واقعہ پورا پڑھا گیا۔ ایک مرتبہ انتہائی حیرت کے عالم میں
وہ مومنہ کہتی مولا میں نے اپنا امام آپ کو مانا، ان ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ جب میں نے آپ کو امام مانا تو اب میرا فریضہ کہ زندگی کا جو کام سب سے پہلے آپ سے آ کر پوچھوں کہ آپ کیا ہدایت کرتے ہیں۔ مولا میں تو فقط یہ چاہتی ہوں، دیکھیے اس جملے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کاش ہمارا ہر شیعہ ایسا بن جائے۔ یہ جملہ سنیے اس مومنہ کا، مولا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جب میدان قیامت میں میرا نامہ اعمال کھولا جائے اور میرے سارے کے سارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے، قیامت کے اندر ہماری زندگی کا جو ریکارڈ محفوظ ہمارے نامہ اعمال ہمارے جو اعمال لکھے وہ ایسے ایسے کہ ہمیں بھی یاد نہیں رہتے، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ وہ کتاب نامہ اعمال خدا معلوم قیامت میں سیدھے ہاتھ میں ملے یا الٹے ہاتھ میں ملے، لیکن اتنی مکمل کتاب ہے کہ اس میں یہاں تک لکھا کہ جب آپ اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے تھے اور آپ نے چپلیں یا جوتے اتارے تھے اور صف اعضاء پر آپ بیٹھے تھے تو آپ نے پہلے سیدھا پیر رکھا تھا کہ پہلے الٹا پیر رکھا تھا، اور ایک بار کی بات نہیں، یعنی زندگی کے بڑے بڑے کام تو چھوڑیے، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہمارے اعمال اس میں لکھے کہ ہم مسجد میں جتنی مرتبہ بھی گئے کب ہم نے پہلے سیدھا پیر رکھا تو ہمیں ثواب ملے، اور کب ہم نے پہلے الٹا پیر رکھا گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب سے محروم رہے، اور جب کبھی بیت الخلا گئے تو کب الٹا پیر آگے بڑھایا اور کب سیدھا پیر آگے بڑھایا۔ آپ کو بھی شاید یاد نہ ہو کہ اس صف اعضاء پہ جو آج آ کر آپ بیٹھے ہیں، آج آپ کا پہلے سیدھا پیر بڑھا تھا، الٹا پیر بڑھا تھا، اور کہا یہ کہ جب اس سے آپ نے ہوش سنبھالا اور مسجدوں اور امام باڑوں اور صف اعضاء پہ جانا شروع کیا، وہاں تک کی رپورٹ اس کے اندر ہے۔ تو ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان قیامت میں جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا اور میرے ایک ایک عمل کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، تو میرا فقط ایک جواب ہو۔ کیا جواب ہو؟ جس کام کے بارے میں پوچھا جائے میرا جواب یہ ہو میرے امام نے حکم دیا تھا، میرے آقا اور مولا نے اجازت دی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ میری زبان پہ نہ آئے کہ فلاں کام میں نے اس لیے کیا کہ میرے شوہر نے کہا تھا، فلاں کام اس لیے کیا کہ رشتہ داروں نے کہا تھا، فلاں کام اس لیے کیا کہ میری برادری کا کہنا تھا کہ یہ کام ہونا ہے۔ مولا میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، اس لیے میرے ہر عمل کا جواب یہ ہونا چاہیے یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا یا اجازت دی۔ ابو بصیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا چھٹا امام اپنی جگہ سے بلند ہوا اور مجھے دیکھ کے کہا اے ابو بصیر کاش میرا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح سے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے۔ کیا اصول؟ کہ جو کام آپ کریں آپ کے پاس ایک جواب ہو، میرے آقا اور مولا نے حکم دیا آپ نماز پڑھیں، کوئی پوچھے کس لیے، کہا اس لیے کہ امام کا حکم ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، کسی دولت کی لالچ میں نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ امام نے حکم دیا۔ آپ روزہ رکھیں، آخر کس لیے؟ یہ نہ کہیں کہ یہاں کے ماحول میں سب روزہ رکھتے ہیں تو بغیر روزے کے رہنا مشکل ہے، اور یہاں کا روزہ ہے بھی کتنا آسان، ایئر کنڈیشن کمرے میں سارا دن گزار دیا۔ نہیں، آپ کا جواب ہو میرے امام نے حکم دیا۔ پوچھا جائے آپ نے حج کیوں کیا، آپ یہ نہ کہیں کہ سب جا رہے تھے، میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا۔ نہیں، میرے امام نے حکم